کے صدر مولانا محمد نواز بلوچ یہاں موجود ہے. میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ تمام اپنے پروگرام چھوڑ کر نارووال میں بیٹھے. نارووال میں جب تک اس بدماش کے خلاف پرچہ نہیں ہوگا، وہ گرفتار نہیں ہوتا، اس وقت تک کارکن کوئی کام نہیں کرے گا. اور جمعے تک 2 دن کی مہلت ہے، اور جمعہ کے دن سے گرفتاریوں کا آغاز ہوگا. اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ کاروبار نہیں، کوئی موومنٹ نہیں. میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو حکم دیتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرنے والے اس بدماش سے انتقام لے، اور انتقام نہیں لے سکتے ہو سپاہی صحابہ چھوڑ دو، نعرے لگانا چھوڑ دو. جب شہید حال ہوتا تو وہ ایسے ہی یہاں سے چلا جاتا. نہیں، میں نے ڈھیل دی ہے، میں نے مہلت دی ہے کہ چلیے 2 دن کی مہلت ہے، آپ 2 دن میں گرفتار کر لیں، 2 دن میں پرچہ درج کر لیں، ٹھیک ہے. ورنہ مجھے یہ مہلت نہیں دینی چاہیے. مجھے یہاں آج کی رات بیٹھ جانا ہے، اور مجھے کل تک یہاں اس بدماش کی گرفتاری تم مجھے گالی دو، میں رواداری کروں گا. مجھ پر پابندی لگاؤ، میں رواداری کر چکا ہوں. میں نے تمہاری انتظامیہ کو کچھ نہیں کہا، لیکن عائشہ کو بھونکے کی جو زبان وہ نکال کر میں کتوں کے آگے اور میں ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس سے بدلہ نہ لیا گیا، اگر اس پہ پرچہ نہ درج ہوا، اگر اس بدماش اور اس کتے کو نہ روکا گیا، اسے گرفتار نہ کیا گیا، میں سمجھوں گا گالی تم نے دلوائی، تبرہ تم نے کرایا، بدماشی تم نے کرائی، عیاشی تم نے کرائی. میں پوری جماعت کو نہیں، میں خود بھی آؤں گا، اعظم طارق بھی آئے گا، علی شیر حیدری بھی آئے گا. میں اپنی جماعت کی چوکیاں، اپنی جماعت کے خیمے اس شہر کی بستی میں لگا کر اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کے لیے سب کچھ لٹا دوں گا. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی سو بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی نکلیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے بچوں کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے والد و احترام، قابل احترام
شکر ضلع ناروال کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 12 محرم 3 جولائی کو 1993 کو جن مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، وہ اگرچہ بہت الگ حقیقت رکھتی ہے، لیکن اس پر آپ کو یا ہمیں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے مشن کا حصہ ہے، اور نہ ہم اس کو اپنی کوئی بحالی چلانے کا ذریعہ بیان بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص کا ایک موقع پر مشن ہوتا ہے، اس پر رکاوٹیں عبور کر کے پہنچنا تو بہت تھوڑی سی بات ہے، وہ تو اپنی جان بھی اس راستے میں دینے کو ہر وقت اپنے جا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے، اور یہ بات اخلاق اور انصاف کے تمام تقاضوں کی حیثیت کو آ کر لوگوں کے سامنے آ گئی کہ محرم الحرام سے چند دن پہلے پنجاب کی حکومت نے ہمیں درخواست کی کہ قیام امن کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظور احمد رسول نے ہمیں بلایا، ہوم سیکرٹری صاحب کے کہنے پر ہم وہاں گئے، ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام اضلاع میں اپنا ایک ایک نمائندہ ہمیں دے جو قیام امن کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق یا سپاہی صحابہ کے ذمہ داران کی حیثیت سے نمائندے دیے، یعنی مجھ سے پورے پنجاب کے امن کے نمائندے حکومت والے کہ میں نمائندے دوں، لیکن خود میری حیثیت ان کے سامنے یہ ہے کہ شکرگڑھ میں جلسہ ہو تو میرا اپنا داخلہ بند ہو رہا ہے، امن کے نمائندے میں دے رہا ہوں، تو امن کیمپ ہوگا یہ میرا نمائندہ فلاں جگہ پر فلاں بات، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، امن میں کراؤ اور خود نہ کراؤ اور اس پر پابندی لگ دوں۔ تو میں نے آج مجھے معلوم ہوا کہ یہاں میرا داخلہ ہو، میں نے کبھی تعلیم کو بھی نہیں، میں تو ضرور جاؤں گا، ویسے بھی ہمارے کارکنوں کا یہ جلسہ ہے، اور میں اگر چھوٹی موٹی پابندیوں کو قبول کر کے جلوی کا مشن کہنا چھوڑ دیتا تو آج دنیا کے 17 ملکوں سے پیسہ آواز ایسے بنتی۔ جب مولانا نواز جب بھی شہید ہوئے تھے تو اس وقت تو پورے پاکستان میں 300 سے بھی زیادہ یونٹ نہیں تھے، اور آج پاکستان میں 14,000 یونٹ۔ یہ یونٹ کیسے بن گیا ہے؟ پابندیاں ہم قبول کرتے آپ کو میری بات پہنچ رہی ہے، بس آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں۔ اگر چھوٹی موٹی پابندیوں کو قبول کر کے ہم لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں اور انتظامیہ کی پابندیوں پر جنگی شہید کا مشن بیان کرنا چھوڑ دیں تو یہ لوگ تو ہمیں ایک قدم بھی آگے نہ کر لیں۔ آپ دیکھیں، میں نے آج جب مجھے پابندی کا علم ہوا تو میں نے پنجاب کے ہوم سیکرٹری کو ٹیلی فون کیا، تقریباً 5 بجے کا وقت تھا لاہور میں۔ میں نے فون کر کے کہا کہ جناب میں تو آپ کا امن کا نمائندہ ہوں،
اور ہم نے تو پورے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں امن کیمپ کرایا ہے، اور میرا داخلہ بند ہو گیا۔ آپ سے میں خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈپٹی کمشنر ناروال یا کمشنر حیدرآباد سے کہیں کہ یہ داخلہ بندی غلط ہے، بلا جواز ہے، آپ اس کو ختم کریں۔ تو ہوم سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ چند منٹوں کے بعد میں آپ کو بتا دوں۔ چنانچہ ان کا فون آیا کہ کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی نے مجھے کہا ہے کہ ہماری رپورٹیں یہ ہے کہ اگر ضیاء الرحمان فاروقی جہاں آج آ گیا شکرگڑھ میں تو بہت بڑا طوفان اٹھ جائے، اور وہ گل پہ سن لو جو سماعت کرنا میرے بھائیوں، انہوں نے کہا جناب اس کے آنے سے بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑا نقص ہوگا، امن خراب ہوگا۔ میں نے کہا جناب میں نے تو امن کے لیے 33 نمائندے اپنے دیے، اور اب میں اتنا بد امن ہو گیا ہوں، 10 محرم کے بعد 10 تک تو امن ہم نے قائم رکھا، اور 10 کے بعد اتنا بد امن ہو گیا ہوں کہ ایک ضلع میں میرے جانے سے زمین نیچے والی اوپر اور اوپر والی نیچے آ گئے۔ خیر ہوم سیکرٹری صاحب نے کہا کہ مقامی انتظامیہ کیونکہ بڑی پریشان ہے اور بڑی کانپ رہی ہے اور ہانپ رہی ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، اور آپ بھی نہ جائیں اس لیے کہ آپ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں چاروں طرف ناکہ بندی ہے اور پولیس کھڑی ہے اور اس طرح نہ سکتے۔ میں نے دل میں جاتا یہ میں نے کہا کہ ویسے تو میں شاید روٹین کے مطابق ہی آتا اور راستے میں روک لیا جاتا، لیکن اب مجھے وہاں میرا جانا ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو میں نے قبول کر کے وہاں سے چلا، اور ہم نے کئی گاڑیاں بدلی، حتیٰ کہ آج کے سفر میں ہم نے تانگے کا سفر نہیں کیا، اور جب یہاں میں شکرگڑھ میں پہنچا تو ایک بس کے ذریعے پہنچی، اور مشکلات پابندیوں اور تکالیف کے باوجود تمام ناکہ بندیاں توڑ کر کبھی پیدل، کبھی تانگے پر، کبھی بس پر، کبھی کار میں، تو یہ ساری پابندیاں توڑ کر میں یہاں آیا۔ تو مجھے آپ کا جذبہ دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن ایک بات سن کر میرے خون میں بڑی گرمی پیدا ہوئی اور میں اس پر بڑا پریشان ہوا، اور وہ پریشانی بنتی ہے کہ یہاں 10 محرم کو مجھے معلوم ہوا کہ ایک ناصر حسین اثر ایک شیعہ ذاکر آیا، اور اس ذاکر نے یہاں چوک میں جلسے میں حضرت عائشہ کے خلاف خبر رکھی، اور تمام صحابہ کو 8 صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر اور مرتد کہا، اور آج 12 محرم ہو گئی اور ابھی تک انتظامیہ نے اس کے خلاف پرچہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا ہے، اور آپ میری بات پہ غور فرمائیں، شکرگڑھ کے نوجوانوں میرا داخلہ بند ہونا، مجھ کو روک لینا، پولیس کا ناکہ بندیاں کرنا، یہ کوئی بات نہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہتا۔ پولیس نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، شیعہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، انتظامیہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ میں اس بنیاد پر انتظامیہ سے کچھ نہیں کہتا کہ جناب میرا داخلہ کیوں روکا، میرا داخلہ انہوں نے روکا، ہم نے داخلہ اپنا آپ ہی کھول لیا، بے شک وہ تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے بند کر دیا، ہم نے کھول لیا، اس لیے کہ شکرگڑھ کسی کے باپ کی جگہ تو ہے، اور نارووال کسی کے دہیج میں بھی نہیں آیا، جناب کو کسی کے دہیج میں آ گیا اور ہم یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم یہاں آئیں گے، اور یہاں کوئی آدمی نہ بھی چاہے تب بھی آئیں گے، یہاں سنیوں کی اکثریت ہے، سنیوں کا علاقہ ہے، سنیوں کا شہر ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس بنیاد پر آپ سے بھی کہوں گا کہ بار بار تردید اور مذمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل بات ہے کہ آپ کے اس شکرگڑھ کے شہر میں اور اس کے چوک میں رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دی گئی ہے اور آپ زندہ ہیں، یہ ہے بات۔ بھئی ہم نے تو اس کو برداشت نہیں کرا۔ میں کہتا ہوں کہ کہاں ہے مولویت،
کہاں ہے پیر؟ کہاں ہے رسول اللہ کا نام لیوا لوگوں؟ بریلیوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، کہاں سو ہے؟ تمہیں ہوا کیا؟ کس رسول کا کلمہ پڑا؟ تیری ماں کو کوئی بازار میں برا کہے تیرا خون کھولتا ہے، اور اس عورت کو اللہ کے قرآن نے تیری ماں کہا، اسے چوک میں تبرہ بولا جائے اور تیری غیرت نہ جاگے۔ میں ایسے ایمان کو، ایسی مولویت کو، ایسی پیری کو، ایسے جذبے کو نہیں مانتا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ جناب پرچہ کرو گا، انتظامیہ کہتے ہیں پرچہ کریں گے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ شرح گڑھ کے انتظامیہ کے لوگوں اور ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب، جس ناصر حسین اصل نے یہاں صحابہ کو تبرہ کیا، حضرت عائشہ کو برا کہا اور تمام صحابہ کو کافر و مرتد کہا، اس پر 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرو۔ اور میں تمہیں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر جمعرات تک اسے گرفتار نہ کیا گیا تو جمعہ کے دن میری جماعت پورے ضلع میں احتجاج کرے گی، اور میں ہر کارکن سے کہتا ہوں کہ سر پہ کفن باندھ کے سڑکوں پہ آؤ، گرفتاریاں پیش دو۔ اور فاروق اعظم کی عزت کا جلسہ چوک میں نہیں کر سکتا، مسجد میں کرتا ہے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک ہے، یہ تمہارے باپ کا ملک ہے۔ تم کہتے ہو مسجد میں جلسہ کرو، میں مان لیتا ہوں۔ تم کہتے ہو پابندی قبول کرو، میں مان لیتا ہوں۔ تم کہتے ہو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرو، میں مان لیتا ہوں۔ لیکن صحابہ کو جس نے گالی دی ہے، جمعے کے دن تک تم نے گرفتار نہ کیا، میری جماعت اس کو سوا کرنا دی۔ چھوڑو، عائشہ صدیقہ کو تیرے شہر کے چوک میں گالی دی گئی ہے، کون زندہ؟ ہم سارے مردہ۔ کیا نعرہ بند کر دیں؟ ہم سے یہ بھی ہوگا، کوئی تقریر نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس بدماش سے بدلا پہلی بات ہے حکومت لے، اس پر پرچہ درج کرے، اسے گرفتار کرے۔ نہیں درج کرے گی، میری جماعت کا ایک بچہ بھی ہوگا اسے ذبح کرے گا۔ اور یاد رکھو حکمرانوں، تم سپاہی صحابہ کو جانتے ہو، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ یاد رکھو رسول اللہ کی بیوی کو، امت کی ماں کو 14 صدیوں کے بعد چوک میں گالی دی جائے، مولوی کی مولویت کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، کاروباری کے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہائے عائشہ وہ عورت ہے جو مسلمانوں کی متاع حیات ہے، اور جو رسول اللہ کا بستر ہے، جو پیغمبر کی طہارت ہے، جس پر تنقید مدینہ میں منافقوں نے کی تو خدا کا عرش ہل گیا۔ تیرے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں، کیا نمازیں پڑھتا ہے، کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج، کون سی زکات؟ ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس ناصر حسین اثر کا بدلہ حکومت لے، مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کرے، ٹھیک ہے؟
ہونا چاہیے ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا پھر تو جمعے کے دن گرفتاریاں پیش کرو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، مسجد سے جناب رواداری کرو، رواداری تم مجھے گالی دو میں رواداری کروں گا، مجھ پر پابندی لگاؤ میں رواداری کر چکا ہوں، میں نے تمہاری انتظامیہ کو کچھ نہیں کہا، لیکن عائشہ کو بھونکے کی جو زبان وہ نکال کر میں کتوں کے آگے ہے۔ اور میں ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس سے بدلہ نہ لیا گیا، اگر اس پہ پرچہ نہ درج ہوا، اگر اس بدماش اور اس کتے کو نہ روکا گیا، اسے گرفتار نہ کیا گیا، میں سمجھوں گا گالی تم نے دلوائی، تبرہ تم نے کرایا، بدماشی تم نے کرائی، عیاشی تم نے کرائی، میں پوری جماعت کو نہیں، میں خود بھی آؤں گا، اعظم طارق بھی آئے گا، علی شیر حیدری بھی آئے گا، میں اپنی جماعت کی چوکیاں، اپنی جماعت کے خیمے اس شہر کی بستی میں لگا کر اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کے لیے سب کچھ لٹا دوں گا۔ رسول اللہ کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیوی وہ عائشہ جس کے بارے میں جبریل نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ عائشہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اور لوگوں 3 کامل مرد دنیا میں آئے ہیں، 3 کامل عورتیں آئی ہیں، عورتوں میں آسیہ بنت مزاحم ہے، مریم بنت عمران ہے اور عائشہ صدیقہ۔ وہ عائشہ صدیقہ وہ ہماری ماں جس کے بارے میں میرے معاویہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر عائشہ سے بڑا عالمہ کوئی نہیں۔ وہ عائشہ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کسی کو نہیں آتا تھا، سب صحابہ مل کر اماں کے دروازے پر جاتے اور اماں 2 منٹوں میں وہ مسئلہ حل کرتا۔ شان اماں عائشہ صدیقہ زندہ باد، شان اماں عائشہ صدیقہ زندہ باد، شان اماں عائشہ صدیقہ زندہ باد۔ کوئی کاروبار نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو حکم دیتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرنے والے اس بدماش سے انتقام لے، اور انتقام نہیں لے سکتے ہو سپاہی صحابہ چھوڑ دو، نعرے لگانا چھوڑ دو۔ جب بھی شہید آج ہوتا تو وہ ایسے ہی یہاں سے چلا تھا؟ نہیں، میں نے ڈھیل دی ہے، میں نے مہلت دی ہے کہ چلیے 2 دن کی مہلت ہے، آپ 2 دن میں گرفتار کر لیں، 2 دن میں پرچہ درج کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یہ مہلت نہیں دینی چاہیے، مجھے یہاں آج ہی رات بیٹھ جانا ہے اور مجھے کل تک یہاں اس بدماش کی گرفتاری چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں مسئلہ تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تاکہ انتظامیہ یہ نہ کہتے ہم نے تو پرچہ کرنا تھا، ہم نے تو پکڑنا تھا، آپ نے کہہ دی کیا تقریر کرو، کس کی شہادت کی بات کرو؟ چوک میں یہ کہا گیا کہ 1,44,000 سارے صحابہ کافر اور مرتد تھے، کس کی شان بیان کرو، کس کی بات کرو؟ اور میرے رسول کی عظمت یہ ہے کہ میرا پیغمبر ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے مسلح پر آیا اور حضور نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا اپنا آدمی ہے، تو رسول اللہ جنازہ پڑھائے بغیر پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جنازہ آپ پڑھائیں، حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، عثمان یہ وہ آدمی ہے اس کے دل میں عثمان غنی کا بہت محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہاں چوک میں صحابہ کو گالی دی گئی، کوئی تقریر نہیں آج ہوگی، آج صرف اس واقعہ پر احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
وجہ سے میرا داخلہ بند کرتے تھے، اسی وجہ سے مجھے روکتے تھے کہ میں یہاں چوک میں آ کر اما عائشہ صدیقہ اور اس مسجد کے اجتماع میں اما عائشہ صدیقہ کی عظمت کی بات نہ کروں، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ حکمرانوں کو تو اپنی کرسی کی پڑی ہے، مجھے حکمران بتائیں، سیاستدان بتائیں کیا تم نے کیا ہے تمہاری کرسی کے لیے؟ کوئی وفاقی حکومت صوبوں والے وفاقی حکومت کو کوئی کسی کو لوٹا کہتا ہے، کوئی لفافہ کہتا ہے، کوئی بریف کیس کہتا ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہائی کورٹ کے جج پہ ہے، کوئی کہتا ہے ممبر پہ ہے۔ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو محرم میں امن قائم کیا، دین کے طبقوں والوں نے، دین کے علماء نے محرم میں امن قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو جی ہم امن قائم کر رہے ہیں۔ تم نے محرم میں کیا کیا؟ تم نے اپنی کرسی کے لیے دنیا کو پاگل بنایا، اپنی کرسی کے لیے تم نے بدماشیاں کی، اپنی کرسی کے لیے تم نے ہاتھ پیرن کی، اپنی کرسی کے لیے تم نے کروڑوں روپے سے زمین خریدے، زمین بیچے، زمینوں کے سودے کیے، اور تمہاری کہاں سیاست کی؟ صرف کرسی کی سیاست ہے، صرف اقتدار کی سیاست ہے۔ پر تو کہتا ہے وزیر اعلیٰ میں رہوں، اور پرویز الہی کہتا ہے میں رہوں، اور نواز شریف کہتا ہے وزیر اعظم میں رہوں، اور اسحاق کہتا ہے صدر میں رہوں۔ اس کے علاوہ کیا سیاست ہے تمہاری؟ کہاں گیا تمہارا دین؟ اب تم اس طرح بدماشی کرو، کرسی کے لیے لڑائیاں کرو تو سب کچھ جائز ہے، اور میں عائشہ صدیقہ کی بات کروں تو میرا داخلہ بند ہے، کسی بدماش کا داخلہ بند نہیں، کسی چور کا داخلہ بند نہیں، کسی عیار کا داخلہ بند نہیں۔ چور عام پھرے، بدماش عام پھرے، ڈاکو عام پھرے، یہاں کنجر عام ملے، کسی کنجر کا داخلہ ٹیناروال میں بند نہیں۔ داخلہ میرا بند ہے کہ میں عائشہ کی بات نہ کر سکوں، میں صحابہ کی بات نہ کر سکوں۔ یاد رکھو میں تمہاری پابندیوں کو پاؤں کی ٹوکر سے اڑا دوں پوری سپاہ صحابہ کو ناروال کی کال دے رہا ہوں، اور صوبہ پنجاب کے صدر مولانا محمد نواز بلوچ یہاں موجود ہیں، میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ تمام اپنے پروگرام چھوڑ کر ناروال میں بیٹھے۔ ناروال میں جب تک اس بدماش کے خلاف پرچہ نہیں ہوتا، وہ گرفتار نہیں ہوتا، اس وقت تک کارکن کوئی کام نہیں کرے گا، اور جمعے تک 2 دن کی مہلت ہے، اور جمعہ کے دن سے گرفتاریوں کا آغاز ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکے۔ مجھے بتاؤ اس شہر کا کوئی چودھری، اس شہر کا کوئی چیئرمین، اس شہر کا کوئی مولوی، اس شہر کا کوئی دکاندار، اس شہر کا کوئی موظف، اس شہر کا کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اگر تمہیں کہے کہ عائشہ صدیقہ کو گالی پڑ گئی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، صحابہ کو بات پڑھا دیا کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ، بتاؤ کسی کی بات مان کر بیٹھ جاؤ گے؟ میرے ساتھ بات میں جتنا امن کرائی ہماری پوری جماعت میں یا پورے سنی قوم میں شاید کوئی اور نہ ہو۔ میں نے آپ نے سنا ہوگا کہ جھڑ میں ہر سال کتنے لوگ مرتے تھے، لیکن 2 سالوں سے جب سے ہم نے تعاون کا یقین دلایا، پورے ملک کے ایک پوائنٹ پر خود جا کر نگرانی ہم نے کی، اور اس وقت پنجاب کے اندر اللہ کے فضل سے سوائے گجرات کے ایک چھوٹے سے واقعے کے، وہ بھی بریلوی اور شیعہ کا براہ راست تنازع ہے، اس میں بھی سپاہ صحابہ کا کہ کارکنوں کا کوئی دخل نہیں ہے وہاں۔ اس کے علاوہ پورے پنجاب میں کوئی ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے امن قائم کر کے دکھایا ہے، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن کے نمبردار ہیں، لیکن آج یہاں کی انتظامیہ میری تقریر سن کر کہے کہ فاروقی نے آ کر یہاں آگ لگا دی، فاروقی نے آ کر یہاں اشتعال انگیز تقریر کی، تم اس کو اشتعال انگیز ہی کہتے ہو۔ میں انتظامیہ کے افسروں سے کہتا ہوں تمہاری ماں کو چوک میں کوئی کنجری کہے، تمہارے ماں باپ کو کوئی کنجر کہے، اور اس کے بعد تم کہو کہ جناب ہم تحمل مزاج ہیں، ہم بڑے بردبار ہیں، ہم تو جناب مسلم نہیں کہتے، ہماری ماں کو بڑا کہا گیا۔
میری اور تمہاری مائیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری ماں ہو تمہاری ماں ہو، میری ماں کو گالی دے تمہاری ماں کو گالی دے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور عائشہ صدیقہ تو 1,44,000 صحابہ کی ماں ہے، عائشہ صدیقہ تو پوری امت کی ماں ہے، پیران پیر شیخ تجانی کی ماں ہے، عائشہ صدیقہ ساری کائنات کی اقطاب و اولیاء کی ماں ہے۔ عائشہ صدیقہ پر تھوڑی سی تہمت ایک آدمی نے لگائی تھی، لیکن اللہ کا قرآن 17 آیتیں عائشہ کی صفائی میں اتار چکا ہے، اور عائشہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ خدا خاموش نہیں رہا، عائشہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ پروردگار نہیں چپ کی کرتا اور جبریل کو عائشہ کی صفائی دے کر زمین پہ اتارتا ہے، اور اللہ کا قرآن عائشہ کی صفائی میں اتر کر قیامت کی صبح تک قرآن کا حصہ عائشہ کی رحمت کو بنا دیتا ہے۔ آج عائشہ کو چوک میں برا کہا گیا، گالی دی گئی، کبھی یہ کہا گیا کہ عائشہ صدیقہ کو زہر دیا گیا، کبھی اس بدماش نے کہا اس کا تو جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، اور کبھی کہا کوئی اس کی تو فضیلت ہی کوئی نہیں تھی، کبھی یہ کہا اس کا تو کردار ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ باتیں تقریر میں کوئی آدمی چوک میں کہے اور مجھ سے توقع رکھے کہ میں خاموش ہو جاؤں گا، میں یاد رکھو میں امن پسند ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ کسی کتے نے صحابہ کو گالی دی، یہ یاد رکھو۔ میں ایک بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، میں تقریر آج نہیں کرنا چاہتا، میری تقریر کوئی نہیں، میری تقریر وہ ہے کہ میں نے کر لی ہے، توجہ آپ کی پوری ہے، تقریر آپ نے میری سن لی ہے، سنی ہے تقریر کہ اس بدماش پر پرچہ درج کرو اور اسے گرفتار کرو، نہیں کرو گے تو ہم سخت اقدام کریں گے، سخت، اور تمہیں بتائیں گے کہ امن کا فلسفہ کیا ہوگا۔ امن کہتے ہیں کس کو؟ امن کی فاختہ سپاہی صحابہ کے قدموں سے بندھی ہوئی، یہ یاد رکھو۔ جیو تو کہتے ہو ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، بڑا اختیار ہوتا ہے، ہمیں کافر کے رائے لگائے، تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم ایک بات مجھے بھی بتا سکتے ہو کہ تمہیں کافر کہا کیوں جا رہا ہے؟ پہلے تو 10-15 سال پہلے تمہیں کافر کا نام کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ خمینی جیسا حکمران کوئی نہیں تھا۔ خمینی نے ایران میں اقتدار میں آنے کے بعد ایسی کتابیں چھاپی جن کتابوں میں صحابہ کرام کو کافر لکھا گیا۔ خمینی کی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، اور اسی کتاب کشف اسرار کے 160 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدتماش آدمی کو خلیفہ قرار دیا، اور اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوا۔ اور خمینی کی ایک کتاب تحریر الوسیلہ جس میں خمینی کہتا ہے کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب بھی نہیں ہوا۔ اور توجہ میری بات پہ غور کریں، غلام سے حنفی لاہور میں تمہارا مجتہد بیٹھا ہے، اس کی تازہ کتاب چھپی ہے نص خلافت بلا وسط، اس کے 226 صفحے پہ اس نے کہا کہ ابو بکر کا ایمان ابلیس کے ایمان کے برابر ہے۔ یہ کتاب میں نے وزیر اعظم کو بھی دکھائی ہے، یہ کتاب پاکستان کے وزراء کو اور ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے بھی یہ لٹریچر پیش کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ لٹریچر ہے، یہ وہ تحریریں ہیں جن کی تعداد 110 ہے۔ 110 کتابیں 2 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان کو لاہور میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے وعدہ کیا ہم اس کو ضبط کریں گے، لیکن آج تک کوئی کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ان کتابوں میں صحابہ کو کافر مطلب لکھا گیا، ہم اس پر چیختے ہیں، ہم چلاتے ہیں اور ہم واویلا کرتے ہیں، یہ کافر کافر کا ہماری چیخو پکار ہے، ہمارا واویلا ہے، ہمارا احتجاج ہے، ہماری مثال اس مریض کی ہے جس کے سر پر کسی نے اینٹ ماری ہو اور اینٹ کے زخم سے وہ کرا رہا ہو، وہ رو رہا ہو، اور دیکھنے والا یہ کہے کہ تجھے رونے کی ضرورت
ضرورت نہیں. تیرے رونے سے ملک کا امن خراب ہوگا, تیرے رونے سے ملک کا امن خراب ہوگا. لیکن جس نے عید ماری اسے کچھ بھی نہیں کہتے, اس کا ہاتھ کبھی نہیں پکڑتے, اس کو کبھی نہیں روکتے, اور جو چیختا ہے اس کو روکتے ہو. میرے بھائیوں, عائشہ صدیقہ کو گالی دی گئی ہے, ابو بکر عمر کو کافر کہا گیا ہے. گویا کہ ہمارے سر سے عید سے بھی بڑا فرق بنا ہے. ہم اس پر چیختے ہیں, اس پر چلاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں. ہمارے واویلا پر کہا جاتا ہے تمہارے واویلا کرنے سے بڑا کام خراب ہوتا ہے. اور جس نے عید ماری ہے, جس نے زخم لگایا ہے, جس نے کتابیں چھاپی ہیں, جس نے صحابہ کو کافر مرتد لکھا ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا, اس کو پکڑا نہیں جاتا, اس پر بچا نہیں ہوتا, اس کو کیفر اقرار تک پہنچایا نہیں جاتا. یاد رکھو, جب تک یہ لٹریچر, جب تک یہ کتابیں, جب تک یہ بدماشی, جب تک یہ کفریہ تحریریں اس دھرتی پر موجود ہے, میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو, جان لڑا کر بھی شیعہ کے کفر کا اعلان کرتا رہے گا. میری بات آپ اس عہد پر پکے ہو, میرے ساتھ کیا اس پر پکے ہو. اور دیکھیے 2 دن کا ٹائم میں نے دیا, کل اور پرسوں کا, کل اور پرسوں اس بدماش کو کے خلاف پرچہ درج کیا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. نہیں گرفتار کیا جائے گا تو جمعے کے دن ناروال اور پورے تمام اس ضلع کی تحصیلوں میں آپ گرفتاریاں دیں گے اور اس کا باقاعدہ پروگرام بنائیں. یہ ناموس صحابہ کے تحفظ کی گرفتاری ہوگی, یہ ابو بکر عمر کی عزت کی گرفتاری ہوگی. اس کے لیے ہر سنی کو تیار رہنا چاہیے, میرے ساتھ وعدہ کیا اس پہ پکے ہو. ضلع کے صدر اور سیکرٹری کو میں حکم دے رہا ہوں کہ کل سے اس تحریک کا آغاز کریں, اس کے لیے تیاری کریں. اور صبح پنجاب کے صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نگرانی کریں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ہمیں کہیں, میں اور مولانا عالم صاحب اور پوری جماعت کو ہاتھ کر بیٹھ جائے گی. میں دیکھتا ہوں کہ بدماشی کیسے ختم نہیں ہوتی, میں دیکھتا ہوں وہ کافر کیسے نہیں پکڑا جاتا. اور یہ بات آئندہ یاد رکھیں کہ جو بدماش, جو نعیم, جو ملعون کسی چوک میں, کسی چوراہے پر, کسی عبادت خانے میں صحابہ کرام کو گالی دے, فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع دو. اگر انتظامیہ اس کا سرجباب نہ کرے اسے گولی سے اڑا دیا جائے. اور کوئی شخص تم سے پوچھے یہ حکم تمہیں کس نے دیا تو کہو کہ ہمارے سربراہ نے جو کسی جلسے میں کھلے عام صحابہ کو گالی دے گا, یہ یاد رکھو. سب سے پہلے ہم انتظامیہ کو آگاہ کریں, ٹھیک ہے. اگر انتظامیہ اس کا نوٹس نہ لے تو پھر میری جماعت اس کا نوٹس لے گی اور اس شخص کو اس زمین پہ پھر چلتا پھرتا نظر نہیں آنا چاہیے. اور ایک ہماری جماعت کے ساتھ ہی رانا وکیل جو شہید ہو گئے, میں ان کے لیے پھر کہوں گا کہ ان کے قاتلوں کو پھر فوراً گرفتار کیا جائے, ان کے قاتلوں کو کیفر اقرار تک پہنچایا جائے. لیکن ان کے قاتلوں کی گرفتاری سے بڑی بات حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت کا کام کرو. سب سے پہلے یہ کام کرے, رانا وکیل کے قاتلوں کو بھی پکڑے, اور یہ کام اگر نہیں کرو گے تو پھر اس ضلع میں جو کچھ ہوگا اس کا انتظار یا ڈپٹی کمشنر ہوگا یا ایس پی ہوگا, میں یا میری جواب نہیں ہوگی. یہ یاد رکھے میں جان تکلیف نہیں کی, صرف اس دکھ کرنے کی کہ جب تک یہ مسئلہ کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے. دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے, کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے, عالی مقام ہیں دیوبند والے. ان کے غلام ہیں دیوبند والے, عالی مقام ہیں دیوبند والے.